رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ برادر ممالک پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے ایمان، دوستی اور امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کے تحت متحد ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں اپنی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کریں۔ اور پاکستان نے اسلام آباد میں جنوبی کوریا کے خلاف 4 بین الاقوامی میچز کی ہاکی سیریز 3-1 سے جیت لی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ تینوں برادر ممالک پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے ایمان، دوستی اور امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کے تحت متحد ہیں۔ آج ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے عزیز بھائیوں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ حرمین شریفین کے سائے تلے ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کی ڈھال بنا رہے اور تینوں برادر ممالک کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے خوشحالی لائے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی تعریف کی، جن کی انتھک کوششوں اور بے مثال لگن نے اس عظیم مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے نے جارحیت پر مبنی کسی بھی کارروائی کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے عزم کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود، ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج مکہ میں دستخط کیے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے اس مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی سلامتی کو مزید مستحکم کریں گے اور ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کے حصول کے لیے خطے اور اس سے باہر امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دیں گے۔ پاکستان اور بیلاروس نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار اسلام آباد میں وزیر تجارت جام کمال خان اور پاکستان میں بیلاروس کے سفیر آندرے میٹاسا کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ دونوں جانب سے دو طرفہ تعلقات کے مثبت رجحان پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ فریقین نے پاکستانی کارکنوں کے لیے روزگار کے مواقع مزید بڑھانے کے لیے شفاف بھرتی کو فروغ دینے، مناسب مہارتوں کی فراہمی اور اداروں کے درمیان قریبی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنی صلاحیتیں تیزی سے بڑھائیں۔ وہ آج اسلام آباد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی ڈینٹل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو روایتی تدریس اور تحقیق تک محدود رہنے کے بجائے خود کو جدید تحقیقی مراکز کے طور پر تیار کرنا ہوگا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے پاکستان اور چین کے معاشی تعاون کے وسیع امکانات کو اجاگر کرتے ہوئے چین کے شاندار ترقیاتی سفر سے سیکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں گلوبل ساؤتھ انوویشن اینڈ انویسٹمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کی کامیابی اس کی حکمت عملی، افہام و تفہیم پیدا کرنے اور فیصلوں کے مؤثر نفاذ میں مثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غیر ضروری قوانین کو کم کرنے، طریقہ کار کو آسان بنانے اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ون ونڈو سہولت کاری کے نظام کو فروغ دینے کے لیے فعال طور پر کام کر رہی ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تجارتی عدم توازن کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے مقامی خام مال پر مبنی صنعتی ترقی اور ویلیو ایڈیشن کے ذریعے برآمدات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقتصادی امور کے وفاقی وزیر احد چیمہ نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں وزارت صنعت و پیداوار کی روڈ میپ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو سہولتیں فراہم کرنے پر غور کیا گیا تاکہ وہ برآمدی منڈیوں تک زیادہ مؤثر انداز میں رسائی حاصل کر سکیں اور قومی معیشت میں اپنا کردار بڑھا سکیں۔
اجلاس کے دوران احد چیمہ نے کہا کہ حکومت ملکی سطح پر مقامی معاشی ایجنڈے پر عمل پیرا جو مائکرو اکنامک استحکام کو یقینی بناتے ہوئے پاکستان کی قومی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاشی منصوبہ بندی میں پالیسیز کے تسلسل، وسائل کی مؤثر تقسیم اور پائیدار طویل المدتی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور صنعت دونوں کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتن الخارج سے تعلق رکھنے والے 10 خارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورثہ کے جنرل ایریا میں بھارتی حمایت یافتہ فتن الخارج سے تعلق رکھنے والے خارج کے ایک گروہ نے سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے کی کوشش کی۔ جوانوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملے کو مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارج مارے گئے۔ ضلع دیر میں ایک اور کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے مزید 2 خارج ہلاک کر دیے۔ اور جنوبی کوریا نے آج شام نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم اسلام آباد میں 4 میچز پر مشتمل بین الاقوامی ہاکی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان نے سیریز 3-1 سے جیت لی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔